هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات. سورۃ البقرہ آیت نمبر 238. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. حافظو، تم حفاظت کرو، علی الصلوات، نمازوں کی، والصلاة الوسطی، اور درمیانی نماز کی، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے رہو. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، پھر اگر تم ڈرو تو پیدل پڑھ لیا کرو یا سوار ہو کے. فإذا أمنتم، جب تم امن میں ہو جاؤ، فاذکروا اللہ، تو پھر اللہ کو یاد کرو، کما علمکم، جیسے اس نے تمہیں سکھایا، ما لم تکونوا تعلمون، جو تم نہیں جانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، تمام کی تمام نمازوں کی حفاظت کیا کرو، لیکن وہ صلاۃ الوسطی، بطور خاص عصر کی جو نماز ہے، اس کی خاص طور پہ حفاظت اور محافظت کی ضرورت ہے. درمیانی جو نماز ہے، جسے نماز عصر کہا جاتا ہے، اگرچہ اس بارے میں اختلاف ہے کہ جو درمیانی نماز ہے یہ کون سی نماز ہے، لیکن زیادہ تر علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ عصر کی نماز ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تھے اور غزوہ احزاب کا موقع تھا. کئی ساری نمازیں جو تھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نہیں پڑھ سکے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، شغلونا عن الصلاة الوسطی صلاۃ العصر. ان لوگوں نے ہمیں مشغول کر دیا کہ ہم نماز نہیں پڑھ سکے، اور خاص طور پہ صلاۃ وسطی جو صلاۃ العصر ہے، ہم عصر کی نماز نہیں پڑھ سکے. ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ ان کے گھروں کو بھی اور ان کی قبروں کو بھی آگ سے بھر دے، ان کی وجہ سے ہم عصر کی نماز نہیں پڑھ سکے. عصر کی نماز کی حفاظت اور بطور خاص جتنی بھی نمازیں ہیں، تمام کی تمام کی نمازوں کی محافظت اور حفاظت کرنا ضروری ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ای العمل، کون سا عمل ایسا ہے تو اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. تو فجر سے لے کے عشاء تک جتنی بھی نمازیں ہیں، تمام کی تمام نمازوں کی حفاظت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. نماز کی حفاظت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نماز کی حفاظت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انتظار کرنا، خیال رکھنا کہ فلاں نماز اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے، اذان کب ہوتی ہے، اس کا انتظار کرنا.
اور اپنے وضو کی حفاظت کرنا اور پھر نماز کو باجماعت ادا کرنا اور اس کے جتنے بھی ارکان ہیں، جتنی بھی سنن ہیں اور جو بھی اس کے آداب ہیں اور جو اس کی ضروریات ہیں، تمام کی تمام چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے اس نماز کو پڑھنا۔ وقوموا للہ قانتین، اللہ رب العالمین کے لیے فرما بردار ہو کے کھڑے ہو جائیے۔ عصر کی نماز کے حوالے سے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی گویا ایسے ہی ہے جیسے اس کے اہل و عیال اور اس کے جتنے بھی مال ہیں وہ لوٹ لیے گئے، یعنی اہل و عیال بھی ضائع ہو گئے، اس کے مر گئے، اور جتنی بھی اس کی جائیداد تھی، پراپرٹی تھی، آپ یوں سمجھیں کہ عصر کی نماز کا چھوڑنا یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی بندے کے سارے بچے فوت ہو جائیں اور بیوی اس کی فوت ہو جائے اور جتنا بھی اس کے پاس مال و دولت ہے وہ سارے کا سارا ضائع ہو جائے۔ جیسے کسی بندے کو اس موقع پہ تکلیف پہنچتی ہے نا کہ سارے گھر والے چلے گئے اور سارا مال و دولت لٹ گیا، ایسے ہی عصر کی نماز کے فوت ہو جانے کے بعد کسی کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس سے جو ایک غلطی ہوئی وہ بہت بڑی غلطی ہے۔ تو عصر کی نماز یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ وجہ یہ ہے، شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عصر کی جو نماز ہے نا یہ اس لیے اس کی زیادہ ترغیب دی گئی ہے کہ یہ لوگوں کی مصروفیت کا وقت ہو سکتا ہے، یعنی لوگ کام کاج پہ ہوتے ہیں تو عام طور پہ یہ نماز رہ جاتی ہے، یا کچھ لوگ قیلولہ کرتے ہیں، ظہر کے بعد سو جاتے ہیں تو عصر کی نماز ان کے لیے بھی تھوڑی سی بھاری ہوتی ہے، تو یہ اس کی بطور خاص پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ کے لیے فرما بردار ہو کے کھڑے ہو جائیے۔ آپ کو پتہ شروع اسلام میں لوگ نماز میں آپس میں گفتگو کر لیا کرتے تھے، یعنی کوئی آدمی آیا اور اس نے سلام کیا اور جو پہلے سے نماز میں کھڑا تھا وہ اس کو وعلیکم السلام بھی کہہ لیا کرتا تھا، ایک دوسرے سے حال احوال بھی دریافت کر لیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، کہا کہ اللہ کے لیے فرما بردار ہو کے کھڑے ہو جائیے۔ اب آپس میں گفتگو نہیں کر سکتے، اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ نماز میں ایسے کھڑے ہونا ہے کہ کوئی اضافی حرکت نہیں ہونی چاہیے، یعنی آپ جب نماز میں کھڑے ہوئے تو اضافی حرکت جو ہے وہ بھی نماز میں نہیں ہونی چاہیے۔ نماز میں کھانا پینا جائز نہیں ہے، یہ بھی جو قنوت ہے نا اس کے برخلاف ہے۔ تو قنوت کے کئی سارے معنی ہیں، لیکن یہاں بطور خاص اس کا معنی یہ ہے کہ نماز میں آپ نے سکوت اختیار کرنا ہے، آپس میں گفتگو نہیں کرنی، کھانا پینا نہیں ہے، اضافی حرکتیں جو ہیں وہ نہیں کرنی۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں، جیسے زید بن ارقم کہتے ہیں، ہم نماز میں ایک دوسرے سے بات کر لیا کرتے تھے، کوئی بھی شخص اپنی ضرورت کی بات کسی سے کر لیا کرتا تھا تو اللہ نے جب یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے فرما بردار ہو کے کھڑے ہو جائیے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خاموش رہنے کا نماز میں حکم دیا اور آپس میں گفتگو کرنے سے منع فرما دیا۔ تو یہ نماز کے حوالے سے آگے اللہ رب العالمین فرماتے فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر آپ حالت خوف میں ہیں، یعنی آپ نماز باجماعت نہیں پڑھ سکتے، مسجد میں نہیں آ سکتے اور بڑی یکسوئی کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ کسی ایسی پریشانی میں ہیں، دشمن آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پھر آپ کیا کریں، پیدل چلتے ہوئے نماز پڑھ لیں یا سواری کے اوپر نماز پڑھ لیں، کیونکہ جو جنگی حالات ہوتے ہیں اور جو مجاہدین دشمن کے خلاف لڑ رہے ہوتے ہیں وہ کسی بھی صورت میں نماز پڑھ لیں۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس کے کئی سارے وہ طریقے ذکر کیے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ تو نماز کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہوتی، دشمن آپ کے بالکل پیچھے کھڑا ہے
اور وہ آپ کو مارنا چاہتا ہے، پھر بھی شریعت آپ کو کہتی ہے کہ آپ کسی بھی طریقے سے، یعنی خیالوں میں آپ نماز پڑھ لیں، آپ بھاگتے ہوئے نماز پڑھ لیں، آپ چلتے ہوئے نماز پڑھ لیں، کسی بھی صورت میں آپ وضو کر سکتے ہیں کر لیں، وضو نہیں کر سکتے بغیر وضو کے آپ نماز پڑھ لیں، نماز ہر صورت پڑھنا پڑتی ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم امن میں آ جاؤ، یعنی خوف ختم ہو جائے، تو اللہ فرماتے ہیں پھر ویسے اللہ کو یاد کرو جیسے اللہ نے آپ کو یاد کرنے کا طریقہ بتایا ہے، یعنی ویسے نماز پڑھو جو نماز پڑھنے کا ایک طریقہ ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ اچھا، لطف کی بات یہ ہے کہ یہ دو آیات جو ہیں، اس سے پہلے بھی اللہ رب العالمین نے طلاق کی باتوں کا تذکرہ کیا، اور اس سے آگے بھی اللہ رب العالمین نے طلاق کی باتوں کا ہی تذکرہ کیا ہے۔ درمیان میں یہ دو آیات کیوں آئی؟ علماء نے لکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی آدمی گھریلو امور میں اس قدر پریشان ہو جائے کہ گھر میں وہ اس قدر پریشانی ہے کہ بات طلاق تک پہنچ چکی ہے، ان حالات میں بھی ہم نے نماز کو نہیں چھوڑنا۔ بس اوقات بندہ کسی ٹینشن میں ہوتا ہے اور بہت بڑی پریشانی میں ہوتا ہے تو وہ نماز کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین یہاں یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کا گھر بھی اجڑ رہا ہو نا، اس صورت میں بھی نماز کی جو معافی ہے وہ کسی صورت بھی کسی انسان کو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل پر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔